بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، شیطان کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان اللہ کو راضی کر پائے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے نیک عمل کرنے ہی نہ دے۔ نیک عمل کرنے میں وہ ہزاروں رکاوٹیں ڈالتا ہے، نہیں کرنے دیتا، وسوسے ڈالتا ہے، رکاوٹیں لاتا ہے، اوروں کو استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نیک عمل کر نہ پائے۔ لیکن اگر کوئی ہمت والا نیک عمل کر بھی لے تو اسے مکمل نہیں کرنے دیتا، مکمل بھی کر لے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے، شیطان کو بھی نظر آتا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، شیطان دیکھتا ہے تو جل بھن جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو ضائع کرنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرتا ہے اور اس کی ساری محنت کو غارت کرنے، اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، پہلی رات رمضان کی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کو دھونی دیتے ہیں، خوشبودار کرتے ہیں۔ جنت ویسے ہی مہکتی ہے، اللہ اسے اور زیادہ مہکا دیتے ہیں، اور زیادہ بنا کر مزین کر دیتے ہیں، اور رضوان جو جنت کا منتظم ہے، جو جنت کے انتظام سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ رضوان سب دروازے کھول دو، میرے محبوب کی امت والے اب روزے رکھنے لگے ہیں، اب جنت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو جہنم کے انتظام سنبھالنے والا فرشتہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اب دوزخ کے دروازے رمضان کا مہینہ تو بند رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے
بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے پہلی ہی رات جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور خوبصورت جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر آوازیں لگاتی ہیں، حل من خاطب الا اللہ فیزوجہ، کوئی ہے اللہ کے لیے ہم سے نکاح کرنے والا تاکہ اللہ ہماری اس سے شادی کر دے۔ اور جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین، مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطانوں میں سے بھی جو ان کے چودھری قسم کے شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے ان کو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اتنا کچھ اللہ کر دیتے ہیں، شیاطین قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جنت کی حوریں کھڑے ہو کر آوازیں لگاتی ہیں، اور جو روزے رکھتے ہیں سحری میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، افطاری میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، سارا دن دعائیں قبول کرتا ہے، سارا دن ساری رات ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور بلکہ جب افطاری کے وقت روزے دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں تم اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، میرے محبوب کے امتی جو دعائیں کرے ان دعاؤں پہ تم آمین کو۔ جس دعا پہ جتنے آمین ہوتے ہیں نا اتنی زیادہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس سرٹیفکیٹ پہ جتنی زیادہ بڑے لوگوں کے دستخط ہوتے ہیں نا، کسی ادارے کے بڑے لوگوں کے دستخط ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو فرشتوں سے عبادتیں چھڑوا دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل پڑھے تو فرض کے برابر، فرض کرے تو 70 فرضوں کے برابر۔ کتنی کمائی ہے، کمائی ہی کمائی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، بستر لپیٹ دیتے تھے، سارا مہینہ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، جتنے بخشش کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے میسر کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بہت سے بندے ایسے ہیں جو اتنے برکتوں بھرے مہینے، اتنے رحمتوں بھرے مہینے کے آنے کے بعد بھی نہیں بخشے جاتے، محروم رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں، ان کے لیے گویا رمضان آیا ہی نہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ایک تو وہ ہیں، ایک وہ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیچارے آداب اور اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رب ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، بس وہ بھوکا ہی رہتے ہیں۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ، ان کو راتوں کے اٹھنے سے سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں، بس باقی زبان جیسے رمضان سے پہلے بے لگام ہوتی ہے، رمضان میں بھی ان کی زبان بے لگام ہوتی ہے، نگاہیں جیسے رمضان سے پہلے آوارہ ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی ان کی نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں، اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جیسے رمضان سے پہلے ایسے ہی رمضان کے بعد ساری برائیاں وہ رمضان میں بھی کرتے چلے جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں اور وہ بھوک تو برداشت کرتے ہیں اور وہ تراویح تو پڑھتے ہیں،
لیکن میرے دوستو ان کو بھوکا رہنے اور بیدار رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا کیوں ہے۔ رمضان کا مہینہ متقی بننے کا مہینہ ہے، تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت نہیں کرے گا پھر وہ شاید سارا سال بھی گناہوں سے پاک نہ ہو سکے۔ یوں سمجھیں گویا یہ تقوی کا سیزن ہے، تقوی کا سیزن ہے۔ سیزن میں چیز آسانی سے مل جاتی ہے، سیزن چلی جائے تو پھر چیز ملنا مشکل ہوتی ہے۔ آپ اگر فروٹ مارکیٹ میں دسمبر کے مہینے میں جا کے کسی ٹھیلے والے سے کہیں بھائی جان مجھے آم چاہیے، کیا بھاؤ ہیں؟ وہ کہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دسمبر میں آم کہاں سے آئیں گے بھائی؟ دسمبر میں نہیں ہوتے آم، جون جولائی میں آنا۔ ابھی مالٹے چاہیے تو حاضر ہیں۔ سیزن میں کسی چیز کا ملنا آسان ہوتا ہے، سیزن گزر جائے تو اس چیز کا ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان تقوی کا سیزن ہے، جنت کو کمانے کا سیزن ہے، جہنم سے بچنے کا سیزن ہے، بخشش کا سیزن ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا سیزن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان میں موت نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ رمضان میں مرتے ہیں نا، رمضان میں جو مرتے ہیں ان کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ ایک جمعے کی رات اور جمعے کے دن مرنے والا اور ایک رمضان میں مرنے والا، یہ ان دو موقعوں پر جو مرے گا چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وہ بخشا جائے گا، کوئی حساب نہیں۔ اللہ جسے نصیب کرے، اپنے بس کی بات تو ہے نہیں کہ ابھی میں نے جمعے ہی کے دن مرنا ہے، میں نے جمعرات ہی کو مرنا ہے، میں نے رمضان ہی کو مرنا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، جسے اللہ نصیب کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، پتہ نہیں اس کا انجام کتنا زبردست ہو جائے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص تھے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہوش میں نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا تب سے کبھی ان کو ہوش میں نہیں دیکھا۔ وہ کبھی کہیں راستے میں گرے پڑے، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، نشہ کرتے تھے بیچارے، کبھی ان کو ہوش میں نہیں دیکھا، ہمیشہ نشے میں دیکھا ان کو۔ کبھی مسجد میں نہیں آئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، کبھی جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی عید پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میلے کپڑے اور آنکھیں بند، کبھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہیں گرے ہوئے ہیں، ہمیشہ اسی طرح دیکھا۔ لیکن اس کے کرم کے کیا کہنے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اگر وہ کسی کو نواز دے اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ 27 رمضان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، 27 رمضان کو۔ کہتے ہیں نور جہان جو پاکستان کی بڑی گلوکارہ تھی، پنجابی میں گانے ان کے بڑے مشہور تھے، نور جہان، اللہ نے اس کو بھی 27 رمضان کو بلایا۔ اللہ، تو سیزن ہے بخشش کا، سیزن ہے رحمتوں کو لوٹنے کا، سیزن ہے تقوی کو حاصل کرنے کا، سیزن ہے اللہ والا بننے کا، سیزن ہے اللہ کا ولی بننے کا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس مہینے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں، اپنے دامن کو دوڑ لگاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لمبے سجدوں میں، لمبے رکوع میں، لمبی تلاوت میں، لمبے ذکر میں، لمبی دعاؤں میں، لمبی لمبی تراویحوں میں اور لمبے لمبے روزوں میں، گرمی کے روزوں میں۔ خوش نصیب ہیں جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ایسے لوگ
رمضان میں ضرور بضرور بخشے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب شب قدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے ہیں، وہ ایک جھنڈا لے کر آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ ہوتے ہیں، وہ 7 آسمانوں سے اوپر ان کی جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جھنڈا لے کر وہ زمین پہ اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، وہ سیدھے پہلے مکے آتے ہیں، سیدھے پہلے مکے آتے ہیں، مکہ معظمہ آتے ہیں اور بیت اللہ کے اوپر آ کے وہ جھنڈا گاڑتے ہیں، اس کے بعد پوری دھرتی پوری روئے زمین میں وہ پھر جاتے ہیں، اور شب قدر میں جہاں کہیں کوئی نماز پڑھتا ہوا، کہیں کھڑا ہوا، کہیں بیٹھا ہوا، کہیں قرآن پڑھتا ہوا، کوئی ذکر کرتا ہوا ان کو نظر آئے تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ جب سحری کا ٹائم قریب ختم ہونے لگتا ہے، صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے، تو جبریل علیہ السلام ان سارے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں چلو جی واپس چلو، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب وہ فرشتے سارے جمع ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے جاتے فرشتے پوچھتے ہیں حضرت آج شب قدر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں عفا عنہم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اگلی بات بڑی خطرے کی کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اگلی بات بڑے خطرے کی کہتے ہیں، فرماتے ہیں عفا عنہم، سب کو معاف کر دیا، الا اربعۃ، لیکن 4 کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ یہ 4 وہ نہیں ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، یہ 4 وہ نہیں ہیں جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، یہ 4 وہ نہیں ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، یہ 4 وہ ہیں جنہوں نے روزے بھی سارے رکھے، تراویح بھی ساری پڑھی، فلم بھی کوئی نہیں دیکھی، ڈرامہ بھی کوئی نہیں دیکھا، نگاہیں بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ، شرمگاہ بھی محفوظ، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن بس تھوڑی سی بات تھی جو رہ گئی ان سے۔ 4 آدمی، ایک مدمن خمرن، شراب کا جو عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو آج معاف نہیں کیا۔ کتنے بڑے نقصان میں وہ شخص جو رمضان میں بھی شراب نہیں چھوڑ رہا اور رمضان کے بعد بھی پینے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی نیت ہے کہ شراب تو پینی ہے، شراب کے بغیر کیسے گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ میں آس پاس دیہاتوں میں کتنے گاؤں ہیں جہاں رمضان میں بھی شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، عورتیں بھی پیتی ہیں، مرد بھی پیتے ہیں، نوجوان بھی پیتے ہیں، بوڑھے بھی پیتے ہیں۔ اللہ، یہ ہمارے ساتھ ہی سعید آباد ہے، بیچ بازار میں ایک دکاندار شراب بیچتا ہے، مدمن خمرن، شب قدر میں بھی شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اچھا چلیں اگر بخشش نہیں ہوتی تو چلو رمضان کے بعد رو دھو لے گا، رمضان کے بعد رو دھو لے گا، آخر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جب تک موت نہیں آتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو معافی مانگ لے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوئی اور رمضان چلا گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اس کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا اور ہمارے نبی کی آمین ہے۔ اے اللہ، جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، اسے ہلاک تباہ کر دے۔ ہمارے نبی نے کہا آمین۔ جبریل کی بد دعا
حضور کی آمین۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں شراب نہ چھوڑی اور رمضان میں اس کی بخشش نہ ہوئی تو چلو بخشش تو بعد میں بھی کروا لے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان چلا گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو جبریل کی بد دعا اسے تباہ کر دے گی، حضور کی اس بد دعا پہ آمین اسے تباہ کر دے گی۔ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جبریل السلام فرماتے ہیں سب کی بخشش ہو گئی، صرف 4 رہ گئے، مدمن خمرن، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، اس کی بھی شب قدر میں بخشش نہیں ہوئی، رہ گیا وہ۔ بھائیو، پتہ نہیں 21 کی بنے یا 23 کی بنے، پتہ نہیں 25 کی بنے یا 27 یا 29 کی بنے، اس سے پہلے اگر ہم میں سے کوئی شراب پیتا ہے، ہمارے جاننے والوں میں کوئی شراب پیتا ہے، ہمارے پڑوسیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی شراب پیتا ہے، اس سے 21 سے پہلے توبہ کرا لے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، 21 سے پہلے اس سے توبہ کرا لے۔ ابھی 8 دن ہیں ابھی، توبہ کرا لیں اس سے۔ ماں باپ کا نافرمان، یہ جو ہے نا ماں باپ کا نافرمان، اس سے تو شاید کوئی بچا ہوا ہو، اکثر اس میں مبتلا ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی بے ادبی یہ ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے ماں کی بھی پٹائی کی جائے، باپ کی بھی پٹائی کی جائے۔ نہیں بھائی، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ماں باپ کوئی کام کریں، اس پر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا یہ کہنا اف، یہ بھی ماں باپ کی دل آزاری ہے، اور یہ بھی عقوق الوالدین میں شامل ہے۔ کتنا سمجھایا ابو کو، اف، پھر وہی اف۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے، تمہاری موجودگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے اور ان کی حرکتیں ایسی ہو جائیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، تو تم کبھی اف بھی نہ کرنا، بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اف۔ ابھی پانی پلایا تھا پھر پانی مانگ رہے ہیں، اف، صرف اف کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو کھانا دیا تھا، اف، سارا دن چیختے رہتے ہیں۔ ابھی تو بلایا تھا، مہمان بیٹھے ہوئے، مہمانوں چھوڑ کے بار بار مجھے بلا رہے ہیں، بار بار اف، بیزار کر دیا ابو نے تو، امی نے تو، اف۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا تقل لہما افن، اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا۔ کیا ہو گیا امی، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ایسی بات کرو جن سے ان کی عزت بڑھے، گھٹے نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب ان کو بلاتی تھی آ رہا ہوں امی، آ رہا ہوں، یوں نہیں کہتے تھے امی آ رہا ہوں، یوں نہیں کہتے تھے۔ جب وہ بلاتی، ان کا نام تھا علی آواز دیتی، تو وہ جہاں بھی ہوتے وہاں سے مجنونانہ دوڑ لگاتے اور لبیک 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 کہتے ہوئے آتے تھے۔ امی حاضر ہو، غلام حاضر ہے۔ عاق لوالدیہ، شب قدر میں ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، رہ جائے گا۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ کو غصے میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، اور ماں باپ کے کسی کام، کسی بات پہ
بیزاری کا اظہار کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ماں باپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سب وہ کام ہے جس کی وجہ سے شب قدر کی بخشش سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا ہو۔ اچھا، یہ جو ہے نا عاق لوالدیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ شب قدر میں 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے ایک شراب کا عادی اور دوسرا ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ تو ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو تو ٹکڑے ٹکڑے کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے کو، ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کہنے سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اتنے حساس ہوتے ہیں نا، اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بچے اگر تھوڑی سی بھی ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے حساس ہوتے ہیں ماں باپ۔ اس لیے فرمایا شب قدر کی بخشش سے محروم رہ جائے گا وہ شخص جو کہ ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا ہو۔ تو ہم توبہ کر لیں، ان دونوں باتوں سے توبہ کرنی ہے، ہر ایک سے توبہ کرانی ہے۔ آپ کے ذمے ہیں، اگر آپ کی معلومات میں کہیں کوئی شراب پینے والا ہے تو آپ کے ذمے واجب ہے اس کے پاس چل کے جانا اور جا کے اس سے توبہ کرانا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کے مثانے میں ایک قطرہ بھی، جس کے مثانے میں ایک قطرہ شراب کا بھی ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے مثانے میں ایک قطرہ بھی شراب کا ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو یہاں شراب پیے گا وہ جنت کے مشروبات سے محروم ہو جائے گا۔ شرابی کی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی نیکی عبادت قبول نہیں۔ یہ 2 آدمی ہو گئے۔ تیسرا شخص جس کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی وہ ہے قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے مراد کیا؟ پھوپھی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، خالہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ماموں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، چچا تایا سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ان کی اولادوں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قاطع رحم۔ دادا دادی، نانا نانی، ان کی اولادوں سے تعلق توڑنے والا شب قدر میں وہ بخشش سے محروم رہ جائے گا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اتنا نیک تھا کہ اس کی نیکی کے چرچے تھے، فوت ہو گیا۔ سارے سمجھتے تھے بڑا جنتی آدمی ہے، کتنا اللہ والا، کتنا بڑا بزرگ تھا، فوت ہو گیا۔ کسی کے خواب میں آیا، پریشان، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں جہنم میں ہوں۔ کہا ارے آپ جہنم میں؟ اتنی تہجد، اتنے روزے، اتنی محنتیں، اتنی قربانیاں، اتنی نیکیاں، آپ جہنم میں؟ کہا یہ سب تھا لیکن پھوپھی یا خالہ کسی ایک کا نام لیا، پھوپھی یا خالہ کسی ایک کا نام لیا، اس سے میری بات چیت بند تھی، جس کی وجہ سے میری ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھ کر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوگی، شب قدر میں نہیں ہوگی، اور جب اس کی بخشش نہیں ہوگی پھر آپ سمجھ لیں جبریل علیہ السلام کی بد دعا سے اس کا کیا اثر ہوگا۔ اب ہم یہ کام کرتے ہیں اور پھر سارا سال اپنے حالات پر پریشان ہو کر
وظیفے پوچھتے رہتے ہیں. جبریل کی بد دعا لگی ہوئی ہے، اب مانگ رہے ہیں وظیفے. تو بھائی وظیفے سے آپ کا کام کیسے بنے گا؟ آپ کو تو جبریل کی بد دعا ہے، آپ کو تو حضور کی بد دعا ہے، تو آپ کے کام وظیفوں سے کیسے بنیں گے؟ وظیفے میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ جبریل کی بد دعا سے لڑ لے، اس سے مزاحمت کر لے. اس لیے رشتہ داروں میں سے کسی سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، چاہے وہی قصوروار ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کے پاس چل کے چلے جائیں، اور کچھ نہیں، سلام کر کے آ جائیں. پھوپھی جان بس سلام کرنے آیا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، سلام کرنے آیا ہوں، یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، افطاری میں استعمال کیجیے گا، یہ فروٹ ہے، یہ افطاری میں استعمال کیجیے گا. یہ ہم نے گھر میں فروٹ چاٹ بنائی تھی تو میں نے کہا پھوپھی کو دے آؤں. پھوپھی، خالہ، چچا، تایا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان کی اولادیں، کسی ایک سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اپنی مونچھ نیچے کر لیں، اپنی مونچھ نیچے کر لیں، اپنی انا کو کچل دیں اور چل کے چلے جائیں، صرف اس امید پر کہ میرے مالک کو رحم آ جائے، اور شب قدر میں جہاں کروڑوں کی بخشش ہوگی خدا میرا نام بھی لکھ دے، بخشے ہوں میں اللہ میرا نام بھی ڈال دے. اس امید پر تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ جن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے جوڑیں گے نا انشاءاللہ. 21 سے پہلے کرنا ہے یہ کام، 21 سے پہلے کرنا ہے. اور جن کا ان سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جو بہت دور ہیں، وہاں جا نہیں سکتے، کال کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نمبر نہیں اٹھائیں گے، کسی اور نمبر سے کال کر لیں، ایک دفعہ سلام ان کے کانوں میں ڈال دیں، ایزی لوڈ بھیج دیں، ٹی سی ایس سے کوئی گفٹ بھیج دیں، کپڑوں کا جوڑا بھیج دیں، کچھ کریں. 21 سے پہلے کچھ کریں. ایسے نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے، ایسے نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے، ایسے نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. ہمارے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کا شعر ہے، پوکھنی تھئی تا پوکھ نہ تا ویندی مند چڑھی. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کچھ بونا ہے تو بولو، سیزن چلا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ ابھی سیزن ہے فلاں چیز کا، مثلا گندم کا سیزن ہے، چاول کا سیزن ہے، کسی بھی چیز کا سیزن ہے، ابھی سیزن ہے، بولو. سیزن چلا جائے گا تو اوروں کے گھروں میں گندم کی بوریاں ہوں گی، اس دن تو پھر ایک ایک دانے کو ترسے گا. پوکھنی تھئی تا پوکھ نہ تا ویندی مند چڑھی، پو جڏहिं لڑندو سارو لوک سکندیاں ہکڑے سنگ کھے. آج کمانے کا موسم ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا موسم ہے، اللہ پاک کی بخشش کو حاصل کرنے کا موسم اور سیزن ہے. آج کر لو، یہ وقت چلا گیا تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا. پھر جب دوسری دنیا اپنی فصل کاٹ رہی ہوگی تو اس دن تو ایک ایک سٹرے کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ ہائے رمضان میں تو نیکیوں کی برسات برس رہی تھی، آج ایک نیکی کی وجہ سے میرا مسئلہ ہو رہا ہے اور میری اتنی خواری ہو رہی ہے محشر کے میدان میں. تیسرا قاطع رحم، اور چوتھا مشاحن، وہ آدمی جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو. بغض، ایک کسی سے طبیعت کا نہ ملنا وہ الگ چیز ہے، طبیعت کا نہ ملنا وہ الگ چیز ہے. طبیعت نہیں ملتی، سلام دعا تو ہے لیکن زیادہ گہرا ہونے کو دل نہیں کرتا، بیٹھنے کو گپ شپ لگانے کو دل نہیں کرتا، طبیعت ہی نہیں ملتی، یہ الگ بات ہے. ایک مشاحن، اپنے دل میں بغض لیے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر موقع مل جائے تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو نقصان ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں مشاحن.
مشاہن، دل میں اوروں کے لیے بغض رکھنے والا، شب قدر میں جب سب کی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بخشش سے محروم کر دے گا، اور بخشش سے محرومی تو بہت بڑی بد نصیبی ہے، لیکن جبریل کی بد دعا اور حضور کی اس پر آمین، یہ اس سے بھی بڑی بدبختی اور اس سے بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو آخری بات ہے نا، آخری جو مرض ہے، اس سے تو بچے ہوئے دیندار بھی نہیں ہیں، دیندار بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، اس سے حسد، بغض، کینہ، کسی کو اوپر جاتا ہوا دیکھ نہ پانا، کسی کی ترقی سے دل کا جل بھن کے بھسم ہو جانا، یہ مرض بہت عام ہے، تو ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے، کسی کے لیے دل میں بغض نہ ہو۔ اب اگر کسی کا بغض دل میں ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا نام لے کر دعا کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ نام لے کر دعا کی جائے۔ کسی سے بغض ہے، آپ افطاری کے وقت سب سے زیادہ اس کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں۔ نفس اتنا تڑپے گا کچھ نہ پوچھو، کہے گا یہ دعائیں کہیں قبول نہ ہو جائیں، کیا کر رہے ہو، مجھے تو اس کی تباہی چاہیے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ نفس کہے گا، آپ کہیں گے نہیں، میں نے اس کو اللہ سے کامیاب کروانا ہے، چاہے تجھے کتنی مرچیں لگیں، میں نے اسے کامیاب کروانا ہے۔ گڑ گڑا کے رو کے اس کا نام لے کے آپ اللہ تعالیٰ سے ترقی اور کامیابی اور سرخروئی کی اور آگے چلے جانے کی اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جب کبھی اس کا سامنا ہو، دور سے نظر آئے، تو آگے بڑھ کر پورے تپاک کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اس سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، تواضع کے ساتھ اس سے پیش آئیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یہ سارے کام اتنے مشکل ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں۔ روزانہ قرآن کا ختم کرنا آسان ہے، جس کے بارے میں دل میں بغض ہو اس سے جھک کے ملنا، بشاشت سے ملنا، تپاک سے ملنا اور پھر اس سے دعا کی درخواست کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بہت چہیتے صحابی ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے آپ کو ہدایہ پیش کیے، ہمارے ہاں سندھی میں کہتے ہیں اچانی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو رخصتی کے 2 دن کے بعد اس کی مختلف جگہوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہدیے دیے جاتے ہیں، کپڑے دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اچانی۔ یہ ہمارے پاس آئی تھی، آنے کی خوشی میں اس کو پیسے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے ہدایہ پیش کیے۔ حضرت ام سلیم بیوہ تھیں، حضرت ام سلیم بیوہ تھیں، ان کے خاوند مالک دنیا سے چلے گئے تھے، بیوہ تھیں۔ تو بیوہ کا تو کوئی سہارا نہیں ہوتا، بیوہ تو بیچاری تنگ دست پریشان ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہ یا رسول اللہ، آپ سے محبت میں پیچھے نہیں ہوں، آپ سے محبت میں پیچھے نہیں ہوں، لیکن ہدیہ اس لیے نہیں دیا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، بیوہ عورت ہوں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بس میرا دل کیا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بس یہ میرا ایک لخت جگر انس 8 سال کا بچہ ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں، اور تو کچھ ہے نہیں، اس کو قبول فرما لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس وہ مستقل رہنے لگے، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک 10 برس انہوں نے ہمارے نبی کی سفر میں، حضر میں ہر وقت خدمت کی، ہر وقت خدمت کی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ نہیں تھی
آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ بیٹا کہنے کی نہیں تھی، بیٹا کہنے کی عادت نہیں تھی آپ کی، عام طور پہ بیٹا کہنے کی عادت نہیں تھی، غیر بیٹے کو جو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا کہنے کی عام عادت نہیں تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا بنی، میرے چھوٹے سے بچے، میرے چھوٹے سے بچے، یا بنی جو فرمایا نا، یا بنی لفظ کو استعمال کرنے کی جو وجہ ہے بظاہر یہ ہے کہ جب کوئی کڑوی دوائی کسی کو کھلائی جاتی ہے نا تو یہ ہومیوپیتھک والے میٹھی گولیوں پہ ڈال کے دیتے ہیں، ہومیوپیتھک والے کڑوے جو ڈراپس ہوتے ہیں اس کو میٹھی گولیوں پہ ڈال کے دیتے ہیں تاکہ آرام سے اندر چلے جائیں، یہ کڑوے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حکیم ہوتے ہیں یونانی حکیم، یہ کڑوا چورن شہد میں ملا کے اس کا معجون بنا کے دیتے ہیں تاکہ مریض آرام سے اسے کھا لے۔ آپ علیہ السلام آگے جو بات فرمانے لگے تھے وہ بہت مشکل کام تھا، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے حضرت انس پر شفقت کا اظہار کر کے ان کو اپنے قریب کیا، بول ایسا بول دیا کہ اب اگر حضرت انس کو حضور گردن کٹانے کا بھی کہیں تو گردن کٹا بھی لیں۔ وہ لفظ آپ نے ایسا استعمال فرمایا، پھر فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، انس اگر تجھ سے ہو سکے تو، آپ نے یہ نہیں فرمایا یا بنی لا یکن فی قلبک غش لأحد، تمہارے دل میں کسی کی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے تمہارے دل میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، انس میرے چھوٹے چھوٹے بچے اگر تجھ سے ہو سکے نا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو یہ ضرور کرنا، فإن ذلک من سنتی، یہ میری سنت ہے، میں بھی اپنے دل کو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اور انس اگر تم نے میری سنت پہ عمل کر لیا نا تو تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ صرف حضرت انس کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے، اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو بھی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے بھائیو ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 21 سے پہلے یہ ضرور کر لیں۔ 2 علاج بتائے، ایک تو نام لے کے گڑ گڑا کے اچھی طرح دعا کرنا، اور دوسرا تواضع بشاشت کے ساتھ آگے بڑھ کر پورے تپاک کے ساتھ ان سے ملنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ انشاءاللہ آپ یہ 2 کام کریں گے، آپ کا دل ان کے لیے صاف ہو جائے گا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان 4 باتوں سے توبہ کرتے ہیں اور سب سے توبہ کرائیں گے، سب سے توبہ کرائیں گے، ضرور کرائیں۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن بیچاری روزے بھی رکھے اور بخشا بھی نہ جائے اور جبریل کی بد دعا میں آ جائے، تراویح بھی پڑھی اور جبریل کی بد دعا بھی لگ گئی، روزے بھی رکھے اور بد دعا بھی لگ گئی۔ بد دعا تو کسی عام انسان کی بھی نہیں لینی چاہیے، عام آدمی کی بد دعا بھی نہیں لینی چاہیے۔ بد دعا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، بد دعا کسی کو دینی ہی نہیں چاہیے، بد دعا کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، چاہے کوئی کتنا ستائے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، یہ بے شک کہہ دیں، بد دعا نہ دیا کریں کسی کو۔ ہمارے حالانکہ جو بزرگ گزرے ہیں حضرت مخدوم نور رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، جو کسی کو بد دعا دے گا اللہ قیامت کے دن اسے پکڑے گا۔ کیوں؟ اس نے تو نقصان کیا عارضی دنیا کا، تم نے تو اس کی آخرت برباد کر دی، تو تم ظالم ہوئے نا۔
جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کوئی برائی کرے تو جتنی اس نے کی ہے اتنی کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، معاف کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو بد دعا تو عام آدمی کی بھی خطرناک ہوتی ہے، چہ جائے کہ فرشتوں کے امام اور سردار کی بد دعا۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دے دے، اس کی فکر دے دے۔ تو ان ساری باتوں سے توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اوروں سے بھی توبہ کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی کریں، آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی کوشش کریں۔ پہلے اعتکاف کا بہت ماحول بنتا تھا، اب کم ہو رہا ہے۔ ہماری مسجد ہے یہاں شہر میں، تو اتنے لوگ وہاں اعتکاف میں بیٹھتے تھے کہ وہاں گنجائش نہیں ہوتی تھی، بالکل گنجائش، مسجد بھر جاتی تھی، اتنے پردے لگتے تھے کہ جگہ ہی نہیں بنتی تھی۔ ابھی مجھے پچھلے ہفتے ساتھیوں نے بتایا کہ پچھلے سال پتہ نہیں 1 یا 2 آدمی وہاں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت موقدہ ہے، موقدہ جو واجب کے قریب ہوتی ہے، مگر کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو باقیوں سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے علاقوں میں، اپنے آس پاس اس کا ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ۔ اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہاں 150 آدمی آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں، پردے لگائیں گے تو جگہ کم پڑ جائے گی، ورنہ بیٹھ سکتے ہیں۔ پردہ لگانا ضروری نہیں ہے، مسجد کے اندر رہنا ہے، بس باہر نہیں نکلنا۔ تو اعتکاف کی فضا بنائیں، اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کریں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ عورت کے اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ عورت گھر کا کوئی بھی ایک کونا ہے وہاں چٹائی بچھا لے، بستر بچھا لے، چارپائی لگا لے، بستر بچھا لے، زمین پہ سو جائے، چارپائی پہ سو جائے، جیسے چاہے سو جائے، اور وہیں اپنا قرآن رکھ لے، وہیں اپنی تسبیح رکھ لے، وہیں اپنا جائے نماز رکھ لے، وہیں بیٹھی رہے، بس وہیں بیٹھی رہے۔ اور وہاں بیٹھے بیٹھے گھر کے سارے کام اوروں سے کروا سکتی ہے۔ بیٹی سے کہ بیٹا ذرا دودھ دیکھنا، بھائی اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو، یہ کرو وہ کرو، سارے کام بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے، سیٹھوں کی طرح سے ایک جگہ بیٹھ کے سارے کام کر سکتی ہے، لیکن رہے وہیں پر۔ یہ عورت کا اعتکاف ہے۔ تو کوشش کریں ہر گھر میں 1-2 عورت تو اعتکاف میں ہونی ہی چاہیے، تاکہ گھروں پہ بھی رحمتیں برسیں۔ جو اعتکاف میں ہیں ان کو تو شب قدر ضرور ملتی ہے، ان کو تو ملے گی نا۔ وہ اگر سوتے بھی رہ گئے تو ہیں تو اللہ کے گھر میں نا، ہیں تو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، اگر اس رات میں سوتے بھی رہ گئے تب بھی شب قدر کا اجر ان کو مل گیا۔ اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ آپ بھی اعتکاف کی، ابھی سے اپنے گھر والوں کو فون کر دیں، جو مجمع یہاں ٹھہرا ہوا ہے اپنے گھر والوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو اطلاع کر دیں کہ آپ لوگ مشورہ کریں، کوئی بھی 2 عورتیں اعتکاف میں بیٹھ جائیں مثلا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کوئی وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ موبائل کو عید تک بند کر دیں، اس کے بغیر زندگی گزارنے کی مشق کریں۔ اس کے بغیر زندگی گزرتی تھی، آج سے 20 سال پہلے زندگی گزرتی تھی، پتہ نہیں اب کیوں زندگی اس کے بغیر مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے بغیر مشکل نہیں ہے، عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ موبائل کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت رمضان میں ڈال لیں، آف کر دیں۔ یقین جانیے اتنا مزہ ہے نا، موبائل بند ہو تو کچھ نہ پوچھیں۔ ویسے میں بھی سوچتا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، بیچارہ کوئی کچھ پوچھے گا، کوئی کچھ پوچھے گا، تو یہی فون آتے ہیں اور تو کوئی فون آتا نہیں ہے۔ لیکن جن علاقوں میں جاتے ہیں جہاں موبائل نہیں چلتا تو اتنے اچھے دن گزرتے ہیں، وہ کچھ نہ پوچھیں۔ تلاوت کا بھی خوب ٹائم، ذکر کا بھی خوب ٹائم، مراقبے کا بھی خوب ٹائم،
دعاؤں کا بھی خوب ٹائم ملتا ہے. ایسے جیسے دن بڑا ہو گیا ہے. جن علاقوں میں موبائل نہیں چلتے ان علاقوں میں ایسے لگتا ہے جیسے سورج کوئی اور ہے یہاں پہ. یہاں کوئی دن رات کا نظام الگ بن جاتا ہے. اتنے دن لمبے ہو جاتے ہیں, سارے کام سہولت سے ہو جاتے ہیں. اور موبائل کھلے ہوئے ہوں تو کبھی درود رہ جاتا ہے, کبھی استغفار رہ جاتا ہے, کبھی تلاوت رہ جاتی ہے, کبھی مراقبہ رہ جاتا ہے. رات کو یاد آتا ہے ارے فلاں عمل رہ گیا. تو رمضان میں اس کو بند کر دیں. کون کون بند کرے گا؟ استخارہ کر لیں, استخارہ کر لیں. کیا خیال ہے بتائیے, کون کون بند کرے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اب بھی ہاتھ کھڑے نہیں ہو رہے, بس بیچارے مجبوری میں. بند پڑا ہے 1 تاریخ سے. واہ واہ, کہہ رہے میرا 1 تاریخ سے بند ہے. کون سی 1 تاریخ؟ اچھا پہلے روزے سے کہو نا. ہاں پہلے روزے سے. ماشاءاللہ 1 تاریخ تو ویسے کل تھی. ٹھیک, پہلے روزے سے بند ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی ہے یہاں ایسا مجاہد بیٹھا ہوا جب سے رمضان کا چاند دیکھا ہے موبائل کی شکل نہیں دیکھی یا موبائل کھولا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا مجاہد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ان کے پاس ہے تو صحیح نا موبائل, یا موبائل ہے ہی نہیں ان کے پاس؟ کسی نے ترغیب دی کہ بد نظری نہیں کرنی, ترغیب دے کے پھر کہا کون کون بد نظری نہیں کرے گا, تو ایک نابینا نے ہاتھ کھڑا کیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو جس کے پاس موبائل ہے ہی نہیں اس نے اگر اس کے بند کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو پھر نہیں ہوا نا. اللہ ہمیں اس مہینے میں یکسوئی عطا فرمائے.